بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 کی آخری آیت اور پارہ نمبر 5 کی پہلی آیت اور سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت ہوئی ہے. پروردگار عالم کا ارشاد عالی ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ بھتیجیاں، وبنات الاخت بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وأخواتكم من الرضاعة اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وأمہات نسائكم اور تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کی گئی ہیں، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، اور تمہاری پرورش میں سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کی ہیں جن سے تم نے صحبت کی ہے، بس اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور تمہارے وہ بیٹے جو نسلی ہیں ان کی بیویاں بھی حرام ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر ہاں وہ جو ہو چکا ہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ بڑے بخشنے والے بڑے ہی مہربان ہیں. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم اور منکوحہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں ہیں. کتاب اللہ علیکم اللہ نے تم پر یہ فرض کیا ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
اور ان تمام کے سوا تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، بشرط کہ تم اپنے مال کے ذریعے نکاح میں لا کر حاصل کرنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ وما استمتعتم به منہن، سو تم میں سے جس نے ان سے فائدہ حاصل کیا، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو انہیں ان کو مقرر کیا ہوا مہر دے دے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جس مقدار پر تم دونوں نے باہمی رضامندی اختیار کی تھی مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑے علم والے، بڑے ہی حکمت والے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، انسانوں کے لیے بالخصوص واحد اور اکیلا، تنہا، اپنے متکلم یعنی اپنے رب اللہ کی طرح یہ کلام اپنی ذات میں، صفات میں، خوبیوں میں، قانون بنانے میں اور قانون فطرت کے مطابق ہونے میں یکتا ہے، اکیلا ہے، بے مثال ہے۔ دنیا میں بہت سی کتابیں موجود ہیں جن کے ٹھیکیدار لوگ، جن کے ذمہ دار لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمانی کتابیں ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ جھوٹ اور بلا دلیل کے دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، انجیل آج بھی موجود ہے جیسی بھی ہو، تورات آج بھی ہے، سناتنیوں کے ہاں ان کی اپنی کتابیں بھی موجود ہیں۔ سارے لوگوں کی کتابیں آپ دیکھ لیں یا کسی اچھے ماہر سے پوچھ لیں کہ وہ پڑھ کے بتائے کہ کیا ان کی کتابوں میں کوئی حصہ، کوئی چیپٹر ایسا ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہو کہ کن عورتوں سے شادی نکاح ہو سکتا ہے اور کن عورتوں سے نکاح اور شادی نہیں ہو سکتا۔ ہر کتاب کے ٹھیکیدار لوگ، حتیٰ کہ پوپ صاحب بھی کہیں گے کہ ذہب ہاہا لا ادری، ہائے افسوس کچھ معلوم ہے ہی نہیں، تو معلوم کہاں سے ہوگا۔ لیکن اللہ کا یہ کلام ہے جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو پچھلے ہمارے آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، میراث کے مسائل، یتیموں کے مسائل، ان کے حقوق کے متعلق، انہی سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی اللہ نے بیان کیا، قانون بیان کیا کہ دنیا کی زندگی میں جیسے تمہارے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح سے نکاح اور شادی بھی ضروری ہے۔ لیکن جیسے پیٹ بھرنے کے لیے حرام مال تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر عورت سے منہ کالا کیا جا سکتا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دعوے دار دنیا میں بہت لوگ ہیں، بالکل جھوٹ ہے کہ عورتوں میں خاص طور سے ماں، بہن، بیوی، ان کا احترام اسلام سے زیادہ، اللہ کے قانون سے زیادہ کیا کسی نے بیان کیا ہے؟ سب منہ لٹکائے کہیں گے ہاں ہاں لا ادری۔ پارلیمنٹ سے خواتین بل، مہلا بل، میں اس کو بگاڑ کے کہتا ہوں مہلا بل، پاس کر دینے سے عورتوں کا احترام اور ان کا حقوق مل جانے والا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا امہاتکم، امہات امتن کی جمع ہے، امن کی، امہات امن کی جمع ہے، مائیں، لفظ ماں ہندی میں، اردو میں، گجراتی میں، بنگالی میں، ہمارے ہندوستان میں بولا جا رہا ہے۔ اگر کسی ڈائن کو بھی آپ ماں کہہ دیں اس کا غصہ 100 سے 25% پر آ کر رک جائے گا، کسی نے مجھے کیا کہہ دیا؟ ماں کہہ دیا ہے۔ یہ صرف اللہ کے کلام میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کہا بناتکم، بنات بنت کی جمع، بیٹیاں، کسی ایسی بچی کو جو آپ کی بیٹی بیٹے کے برابر ہو، اس سے میں کتنی ہو، بھری ہوئی ہو، لیکن اگر بیٹی کہہ دیں آپ، ہماری گجراتی زبان میں اس کو آپ بہن کہہ کے پکار لیں تو بہت زیادہ غصہ اس کا کنٹرول میں آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے اخوات کہا، بہنیں، عمات کہا، پھوپھیاں، خالات کہا، خالائیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن سے کبھی بھی کسی وقت بھی ہوش و حواس میں بھول کر بھی، قانون کا آڑ لے کر بھی، اس کے خلاف قانون بنا کر بھی ان سے کبھی شادی نکاح ہو سکتا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ابھی سمجھ میں آئی، وہ عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ایک مرد اور عورت کے بیچ میں رشتہ جو نکاح کے ذریعے، لگن کے ذریعے، میرج کے ذریعے قائم کرتے ہیں، وہ دور کے، بہت دور سے نہ صحیح لیکن دور دور سے خون کی جو دو نہریں جا رہی ہیں ان کو آگے چل کے ملانا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملانا چاہتے ہیں، اور اس کے ملنے سے ایک نئی نہر نکلے گی اور اسی کو آپ نسل انسانی کہیں گے۔ یہ کون ہے؟ کہا میرا پوتا ہے، میرا لڑکا ہے، میرا نواسا ہے۔ پتا چلا کہ اس کی ماں کہیں اور کی ہے، اس کا باپ تو کوئی اور، دونوں دور کے خون تھے، ملایا گیا، ایک تیسرا خون یہاں سے نسل چل پڑی۔ اب بیٹا اور ماں، نعوذ باللہ، اس کو آپ نکاح لگن میرج سے جوڑ دیں تو کیا دو خون ملیں گے؟ یہ تو پہلے سے ملے ہوئے ہیں۔ جو چیز پہلے سے ملی ہے، نہر میں سے، بڑی نہر میں سے چھوٹی نہر میں نکال کے اور گھما کر لا کے پھر اسی میں ڈال دی جائے تو کوئی چیز ملانا ہوا؟ یہ تو صرف پانی ادھر سے ادھر، اور اگر ادھر سے ادھر کرنے میں بیچ میں کوئی گندگی آئی ہے وہ پانی میں تو یہ پچھلا پانی بھی گندا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بیٹا ماں سے منہ کالا کرے، نکاح کرے، آپ کہہ دیں، گھوم کے پوتے، اولاد جو ہوگی کیا کہی جائے گی؟ پوتا کہی جائے، بیٹا کہی، جو بھی، تو ادھر سے گھوم کے جو آئے گا تو کیا آئے گا؟ وہی خون آئے گا۔ اور اگر جب یہ اللہ کے قانون کے مطابق صحیح نہیں تو گندا ہو کر آیا کہ نہیں؟ تو پہلا جو صحیح وہ بھی گندا ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان مانیے، ایسا قانون بنا دیا کہ دیکھو تمہاری مائیں، اللہ کا کلام بڑا جامع ہے، ماں میں اپنی حقیقی ماں، اپنی حقیقی دادی، اپنی پردادی، اپنی نانی، پر نانی، سب، جیسے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا ایسے ہی دادی، نانی، پر نانی سے بھی۔ آگے فرمایا بیٹیاں، اب یہ بیٹی اپنی ہے، نواسی ہے، پر نواسی ہے، پوتی ہے، پر پوتی ہے، نگر پوتی، سب اسی میں آ جائیں گے۔ اسی طرح آگے فرمایا بہنیں، حقیقی بہن، ماں باپ دونوں کے ایک،
باپ شریک بہن، بھائی بہن کا باپ ایک، ماں الگ الگ، ماں شریک بہن، بھائی بہن کی ماں ایک، باپ الگ الگ، یہ ساری بہنیں ایک ہی رہیں گے، ان میں سے کسی سے ہو سکتا نکاح نہیں۔ آگے فرمایا اماتکم، پھوپھیاں، میرے ابا اور میری پھوپھی دونوں کے باپ اور ماں یعنی دادی دادا ایک۔ پھوپھیاں بھی تین طرح ہوں گی، ایک تو یہ بتا دیا، اب دوسری پھوپھی، میرے ابا میری پھوپھی کے ابا ایک، اور میرے ابا اور میری پھوپھی کے اماں ایک، یہ تینوں ایک رہیں گے۔ آگے خالائیں، وہ بھی تین طرح کی ہوں گی، سمجھ رہے ہیں تو زیادہ اس کو کھولو نہ۔ وبنات الاخ، بھتیجیاں، بھتیجیاں بھی تین طرح کی ہوں گی، حقیقی آپ سمجھتے چلیں۔ وبنات الاخت، بھانجیاں، وہ بھی تین طرح کی ہوں گی۔ یہ وہ نسب ہے جو خونی ہے، کیا ہے؟ اسی کو سمجھنے کے لیے میں نے نہر کی مثال دی ہے۔ اب ایک رشتہ اور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اسی قانون نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا، اسی کتاب میں ہے، انجیل میں نہیں ہے، رامائن میں نہیں ہے، گرنتھ میں نہیں ہے، اور تو اور بدھ کو گیان جہاں ملا ان کے گیان کے پتر میں بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی قرآن میں ہے۔ کیا ہے وہ؟ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ اب بچے کہیں گے کہ ہم تو ایسے خوش نصیب کہ اپنی ماں کا بھی دودھ پیتے، تو دوسری عورت کا دودھ کہاں پیئیں گے؟ خوش نصیب میں نے کہا مطلب سمجھ جائیے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کبھی الٹا بھی بولا جاتا ہے نا، اتنا بولنا پڑا ورنہ سمجھ گئے سب کے خوش نصیب ہے وہ۔ یہاں تو خوش نصیبی یہ ہے کہ دودھ ملا ہے پورا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب بچے تو بوتل پر 2 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تو کہا بوتل چالو کرو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی سب لکھ کے آتا ہے، اتنی عمر میں اتنا، اتنی عمر میں اتنا، ڈبے پر بھی چھپ کے آتا ہے۔ میری ماں کے پاس تو نہیں کچھ لکھ کے آیا تھا، اللہ میاں نے کہا پلاؤ، اسی لیے شوگر میں بھی ہڈی مضبوط ہے، اور ان کی بلا شوگر کے بھی چل پڑی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ عربوں میں نہیں، عام انسانوں میں یہ ایک دستور تھا، عرب زیادہ اس کو استعمال کیا، آج بھی کرتے ہیں، خاص طور سے اپنے بچوں کو ان علاقے کی عورتوں سے دودھ پلا دیتے ہیں 1-2 سال، جو جس علاقے کا مزاج، ماحول، آب و ہوا، زبان بڑی صاف۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد سیدہ آمنہ نے جو کیا، غریبی کی بنیاد پر نہیں، یہ یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں بات صاف بتائی نہیں جاتی، غریبی کی بنیاد پر نہیں، یتیمی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جو چلا آ رہا تھا خاندان میں، عرف، دستور، مزاج، اس کے مطابق عمل ہوا کہ صاحب حلیمہ کے قبیلے کی زبان عربی، مکہ المکرمہ کی زبان خاص طور سے قریشی ہاشمی زبان سے فصیح اچھی زبان ہے، اور امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ کو جسم و جسامت دینا چاہتے تھے جو اتنا مضبوط ہو کہ ہزاروں کے مجمع کو تنے تنہا امام الانبیاء روک لیں۔ اور ہوا کئی مرتبہ، صحابہ بیان بھی کرتے ہیں غزوات میں کہ جب ہم کو خوف اور ڈر دشمن سے زیادہ ہوتا تو ہم آپ کی پناہ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے زیادہ موسم اور آب و ہوا قبیلہ بنو سعد کی رکھی تھی، اس لیے اس قبیلے کا انتخاب مکی لوگ ضرور کیا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ بہرحال
یہ تو میں نے جوڑ دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، جیسے اللہ کا کلام پرانا ہے، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، کلام ان کا ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ نے مزاج بھی انسانوں میں یہ رکھا تھا۔ ہمارے علاقے میں بھی ہمارے بڑے ابا کا ایک لڑکا اپنے پڑوسن کا دودھ پیے ہوئے تھا، سمجھ رہے ہیں، اس کے بھائی سب بھائی آپس میں کہتے تھے ایک دوسرے کو، تو یہ ہمارے یہاں بھی ہوا اس طرح کا مزاج، اس کو دودھ پینا پلانا، دودھ شریک بھائی بہن، دودھ شریک ماں باپ، تو جو عورتیں دودھ پلا دیں بچے کو، یعنی مثلا زید کے بچے کو عمر کی بیوی نے دودھ پلا دیا، تو اب عمر کی بیوی زید کے بچے کی ماں بن گئی، اور زید اور عمر کا کیا نام، عمر خود یہ اس کا رضاعی یعنی دودھ شریک باپ بن گیا۔ احترام اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا بھی، ان ماں باپ کا احترام اسی طرح سے ہوتا تھا جیسے اپنے ماں باپ کا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا سیرت میں، پڑھیے، حلیمہ سعدیہ آئی ہیں، آپ نے اپنی ردائے مبارک بچھا دی، حالانکہ وہ آپ کی ماں تو ہے نہیں، لیکن دودھ آپ نے ان کا 2 سال پیا۔ تو یہ دودھ والا رشتہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اب یہ لڑکا جوان ہوگا، بالغ ہوگا، طاقتور ہوگا، تو طاقت کے نشہ میں اللہ کے قانون کو توڑ کر اس عورت کو بے عزت نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ اس کے اوپر محبت کی نگاہ ڈالے گا، حرمت کی چادر اس کے لیے بچھائے گا، اپنی حقیقی ماں کے درجے میں اس کو رکھے گا۔ اب ظاہر ہے عمر کی بیوی نے زید کو دودھ پلایا تھا، اس کے ایک بیٹی بھی ہے، تو وہ لڑکی اس کی دودھ شریک بہن بنے گی، دونوں کا نکاح ہو سکتا نہیں ہے۔ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، 2 رشتے ہو گئے، ایک نسب سے حرام ہوا، خون سے، اور دوسرا کس سے حرام ہوا، دودھ سے۔ یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب، جو نسب سے رشتے حرام ہوں گے وہی دودھ سے بھی پینے پلانے سے کیا ہوں گے، حرام ہوں گے۔ بخاری وغیرہ میں یہ روایت ہے۔ اب تیسرا رشتہ سنیے گا توجہ کے ساتھ، سحر، سواد چھوٹا ہا را، سسرالی رشتے، یعنی آپ نے شادی کی، یا آپ نے بیٹے کی شادی کی، یا آپ نے بیٹی کی شادی کی، اردو میں اس کو بیٹے کی شادی کہیں، جہاں کی آپ نے، وہ کہیں گے ہمارا سمدھیانہ، بیٹی کے سمدھیانہ، لیکن عربی میں اس کو سب سحر کہا جائے گا، یعنی یہ سسرالی رشتے ہیں، یہاں خون نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، لیکن یہ رشتہ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے حرمت ہو رہی ہے۔ وہ کیا ذرا سمجھیے گا، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساسو، خوش دامن اردو میں۔ اب یہاں صرف ماں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نہیں، بیوی کی ماں آپ کی میری خوش دامن ساسو، تو بیوی کی دادی بھی ہے، بیوی کی نانی بھی ہے، بیوی کی پر نانی پر دادی بھی ہے، سب حرام ہو جائیں گے۔ نکاح ہوتے ہی ادھر آپ نے مجلس نکاح میں کہا کہ میں نے قبول کیا، ساسو حرام، خوش دامن حرام، ان کی ماں، ان کی دادی، ان کی نانی سب کیا ہو گئی، حرام۔ یہ سسرالی رشتہ، تو
حرمت تین طرح کی ہو گئی، نسب سے، وہ نمبر 1 پر خون والا بتایا، دودھ سے، یہ من الرضاعتی، اور تیسرے سسرال سے۔ حرمت مصاہرت فقہا اس کو کہتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے توجہ ڈالی تو یہ لفظ یاد پڑ گیا، ورنہ یاد نہیں پڑ رہا۔ حرمت مصاہرت، تو 3 طرح کے رشتے نکاح کے لیے حرام بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اسی میں آگے بڑھیے، سسرال ہی والے میں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ ربائب ربیبہ کی جمع ہے۔ ربیبہ کہتے ہیں سوتیلے بیٹے بیٹیاں کو، اصل اس کا ترجمہ ہے زیر پرورش۔ آپ کی ازواج میں سیرت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ کی ازواج میں ایک بیوی کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، توجہ سے سنیے گا۔ کیا جواب ملا؟ یا رسول اللہ، آپ سے نکاح کرنے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ یہ تو سعادت اور خوشی کی بات ہے، مگر ابو سلمہ یعنی لڑکے کے باپ وہ دنیا سے گئے تو سلمہ کو چھوڑ کے گئے یعنی لڑکے کو، اور اس کی بہن کو یعنی ایک لڑکی کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ میں ان بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ امام الانبیاء نے کیا جواب دیا سنیے گا، تمہارا بھی ویلکم، تمہارے بچوں کا بھی، اور یہ میرے بچے ہیں، تمہارے بچے نہیں۔ انہوں نے تو پھر کہا کہ اب کیا رکاوٹ ہے، تو آئی ہیں وہ زوجہ بن کے، مطہرہ بن کے، اور دونوں بچوں کو لے کے۔ یہی ربیبہ ہے۔ حضور نے اپنے بچے جیسا کیا بلکہ پڑھ کر پالا ہے ان کو۔ وقت کم ہے، تبھی پھر بات آگے آپ کی تربیت تو بات آ جائے گی، یہاں بس سمجھیے۔ تو اب جس عورت سے آپ نے نکاح کیا، یہ عورت ایک جوان لڑکی لے کے آ رہی ہے، یا جوانی کے قریب یہ لڑکی ہے۔ بیوی عورت آئی بیوی بن کے، اور یہ لڑکی آئی ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ تو آپ نے جب نکاح کی مجلس میں اس کی ماں سے نکاح کیا، کیا کیا بولیے نا، کچھ آپ بولتے رہے تو مدد ملے گی مجھے۔ نکاح کیا تو ابھی یہ لڑکی جو اپنے ماں کے ساتھ آنے والی ہے، اپنے سوتیلے باپ پر حرام نہیں ہوئی۔ ارے سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی ایک مثال دی تھی ساسو کی، وہاں تو نکاح ہوتے ہی ساسو کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ صرف نکاح ہوا ہے، میاں بیوی کہیں اکیلے ملے، لیکن ساسو کی ماں، نانی، دادی سب کیا ہو گئے؟ حرام۔ اور یہاں کیا ہوا؟ ماں سے نکاح ہو رہا ہے، بیٹی آئے گی آج جب رخصتی ہوگی، لیکن یہ بیٹی اس نکاح کرنے والے سے یعنی اس لڑکی کے سوتیلے باپ سے حرام نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب ماں بیٹی دونوں چلی آئیں رخصتی کرا کے، اب ماں اور یہ باپ جو سوتیلا ہے، دونوں کو اللہ نے موقع دیا، تنہائی ہوئی، اپنی ضرورت پوری ہو گئی۔ اب یہ بیٹی حرام ہو گئی، اب یہ بیٹی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللتی دخلتم بہن، یہ وہ زیر پرورش عورتیں، زیر تربیت ربیبائیں، جن کی ماؤں سے تم نے دخول کیا، صحبت کیا، اپنی ضرورت پوری کی، یہ لڑکیاں اب تم پر کیا ہو جائیں گی؟ اور یہ تمہاری لڑکی کے برابر ہو جائیں گی۔ لیکن حرام کب ہوئی ہے؟ جب اس کی ماں سے ملاقات ہوئی۔ اب دوسری شکل سمجھو، اللہ کے کلام میں ہے اسی لیے سمجھانا پڑ رہا ہے۔ نکاح یہاں ہوا،
حرام نہیں ہوئی نا؟ ابھی بتایا تھا. باہر نکلے مسجد کے، رخصتی ہوتی ہے عشاء بعد، اس سے پہلے ہی کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لے جائیے، نہیں کرنا ہے، نہیں لے جانا، طلاق طلاق طلاق، 5 لاکھ طلاق، کام ختم ہو گیا. تو وہ تو نکاح کے وقت لڑکی حرام نہیں ہوئی تھی نا، تو اب کیا رہ گیا؟ اب بھی وہ حلال ہے، پہلے بھی حلال ہے. پھر آپ جیسے کسی نیک نے سمجھایا، ارے چھوڑ یار، چل اچھا اس سے نکاح نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، اس کی بیٹی کو نکاح کر کے لے آ، کم سے کم اس بیوہ کی کچھ تو مدد ہو. تو فجر کی نکاح میں، فجر کی نماز میں توبہ، فجر کی نکاح نہیں، فجر کی نماز میں اس لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے. ارے سمجھ میں آیا کچھ کی نہیں؟ یہ 2 سسرالی رشتے سمجھیے گا. ایک تو آپ نے ڈائریکٹ کسی عورت سے کیا، تو نکاح ہوتے ہی اس آپ کی خوش دامن، ان کی ماں، ان کی نانی مجلس نکاح میں حرام ہمیشہ کے لیے. اور ایک یہ عورت جو بیوہ ہے یا طلاق والی ہے، اس سے آپ نکاح کر رہے ہیں، جوان بیٹی ہے، آئے گی، لیکن نکاح سے وہ حرام ہوئی. ہاں اگر آپ نے ضرورت پوری کر لی تو بیٹی بھی کیا ہو گئی؟ حرام. اور اگر آپ نے ضرورت پوری کرنے سے پہلے طلاق دے دیا تو وہ پھر آپ کے لیے حلال رہے گی. یعنی نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، بیک ڈور نہیں. اللہ پاک کے یہاں بیک ڈور نہیں چلتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، کس سے؟ اس مطلقہ بیوہ عورت سے، تو پھر اب اس لڑکی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج. یہ سسرالی کو رشتہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تیسرا چلیے توجہ سے سنیے گا، گھروں میں سنبھل کے رہیے. وقت بہت خراب ہے، وقت نہیں خراب ہے، ہم خراب ہیں، شیطان ہمارا گرو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَحَلَائِلُ ابنائکم الذین من اصلابکم. حلائل حلیلہ کی جمع، حلیلہ بہو کو کہتے ہیں، پتو اپنے یہاں کی زبان میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتو آپ کی، اسی میں پتو بھی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے پوتے کی بیوی، پر پوتے کی بیوی. آگے کیا کہا؟ الذین من اصلابکم، اصلاب صلب کی جمع، نسلی بیٹا. یہ نسلی بیٹا کیا ہے؟ یعنی میرا بیٹا جو میرے نکاح کرنے کے بعد میری بیوی سے پیدا ہوا. اب یہ بچے کہیں گے کوئی اور بیٹا ایسا آسمان سے آتا ہے کیا جیسے رام جی آئے؟ ارے بھائی ڈرنے کیا ضرورت، دیش تو انہی کا ہے، تو اس لیے انہی کا تو نام عزت سے لے رہے ہیں نا. وہ بھی آج 14 شعبان کو. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے عرب میں، ہمارے ملک میں بھی ہے. بتاتا ہوں، ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. عربوں میں ایک بیٹے تھے، لے پالک منہ گولے. یہی وہ مسئلہ ہے جو سورہ احزاب میں زندہ بسلامت ہم آپ رہے جو پڑھیں گے. وہ ہے حضرت زید. حضور نے ان کو منہ گولا بیٹا بنا دیا اور ان کا نکاح کیا اپنی پھوپھی زاد بہن سے. بات بنی نہیں، وہاں ہو گیا معاملہ ختم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا رسول اللہ زینب سے آپ نکاح کیجیے. نکاح کیا آپ نے، ساتوں زمین ساتوں آسمان میں شور مچ گیا. دیکھا یہ نبی وہ ہیں جو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. کس سے کر لیا؟ یہ بہو ہو گئی، اب بیٹا کہاں ہوا؟ ارے ہم نے پیار میں، ہمارے بمبئی میں تو اب کم بولتے ہیں یا ہم کم سنتے ہیں، ورنہ پہلے تو ہم عمر، کبھی کبھی تو جس کو کہہ رہا بیٹا وہ تو بڑی عمر کا، خاص طور سے جو مالک لوگ رہتے تھے آفس کے،
اپنی فیکٹری کے اپنے ماتحتوں کو کیا کہتے تھے؟ کبھی واسطہ پڑا ہے؟ بول بھائی ہمارا تو بہت پڑا، ہم نے نوکری نہیں کی، سننے کا واسطہ اللہ کا کرم ہے۔ وہ بیٹے، وہ بیٹا، میں کبھی اسے دیکھتا تھا کہ یہ اس کو بیٹا کہہ رہے، تو ہمارے یہاں کی جو زبان ہے، آدمی چھوٹے کو پیار میں محبت میں کیا کہہ دیتا ہے؟ تو حضور نے حضرت زید کو بیٹا کہہ دیا تو بیٹا ہو گئے، وہ خون ملا ان کا، لیکن عربوں نے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات کہی ہے، تمہاری وہ بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے خون سے ہیں، نسل سے ہیں، وہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ حرام ہے۔ میں نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، وقت خراب ہے، پھر کا وقت نہیں، ہم خراب ہیں، یہ بہویں گھر میں آج کے وقت میں جب ہوں گی، تربیت ہوتی نہیں ہے، اس لیے وہ بلا دوپٹے کے سامنے آ گئی، یا بلا صحیح ڈھنگ کا کپڑا نہیں، ایسے ہی چلی آئی الگ جلولے طور پر، تو ہمیں ہمیشہ وہاں اپنی نگاہ کو کیا کر کے رہنا چاہیے؟ ہم چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، ارے سمجھتے کچھ ہے کہ نہیں؟ میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، ورنہ تو طوفان ایسا ہوگا کہ ہمارا گھر کبھی پھر شیطان سے خالی ہوگا۔ تو یہاں یہ سسرالی، 3 رشتے ہو گئے سسرالی، ایک کون؟ آپ کی خوش دامن، ان کی ماں وغیرہ، ایک وہ جو بیوہ مطلقہ سے شادی آپ نے کی، اور تیسرا یہ اپنی بہو، یہ تینوں حرام۔ آخری حکم جو اس آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اب تک اوپر سے امہات سے لے کر یہاں تک یہ حرمت جو تھی پرماننٹ تھی۔ پرماننٹ سمجھتے ہیں علماء کی زبان میں؟ دائمی، کیا؟ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی ماں سے، دودھ شریک ماں سے نہیں، خوش دامن سے نہیں، زیر پرورش لڑکی ہے، اگر اس کی ماں سے ضرورت پوری ہو گئی اس سے نکاح ہو سکتا، بہو سے ہو سکتا، لیکن ایک حرمت ہوتی ہے ٹمپریری، عارضی۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے ایک لڑکی سے، ایک عورت سے، توجہ سنیے گا، نکاح کیا، وہ بیوی بن کے آئی، 2-4 روز کے بعد ایک لڑکی اور گھر میں آئی، کون؟ اس نے کہا دولہے بھائی السلام علیکم، بھائی جان السلام علیکم، پتہ چلا سالی آئی ہے، کون؟ کہا کہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، جانا نہیں، ایک بیڈ روم خالی ہے، آج ہی مولوی اکرم صاحب کو پکڑ کے کہتا ہوں نکاح کر دو، ہوگا؟ ارے بولو نا الحمدللہ۔ اتنا تو سمجھ رہے ہیں آپ، اتنا سمجھ رہے ہیں، بہت کچھ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کہیں کتنی تعریف آج ہماری، جی ہاں، پنڈتوں کی یہاں، ٹھاکروں کی یہاں، ان بدماشوں کے یہاں سب کچھ ہوتا ہے، کمینوں کے یہاں۔ آپ کہیں آج پھر پریشر آپ کا ہائی ہو رہا ہے، اس لیے ہائی ہو رہا ہے جس قانون کو اس ملک سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، ان بے شرموں کا منہ اللہ نے کالا رکھا ہے، اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ہاں، یہ میں نے ابھی کیا کہا، یہ حرمت ٹمپریری ہے، کیا ہے؟ سمجھو، بہت اچھی طرح سے سمجھو، بات بنتی ہے۔ بیوی جو تھی بچہ کے پیدائش میں، ڈیلیوری میں چلی گئی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بول دیا کرو نا، اب بچہ زندہ ہے، اور سسرال کی تو دل میں عزت زیادہ آج کل بیٹھتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب جنازہ پڑھ کے آئے، رو تو رہے ہیں لیکن یوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی دروازہ کھلا ہے۔ اب بچے کا رشتہ لگایا، سسر سے کہلوایا، اقبال بھائی کو بھیجا کہ بھائی بچے کی خالہ تو ہے نا، بس جائے گا گھر، بچہ ماں سمجھ لے گا، میری بھی جو اجڑی ہے بن جائے گی۔ تو اب بولے اس بہن سے نکاح صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی حرمت ٹمپریری ہے، عارضی۔ اگر یہ پرماننٹ ہوتی، دائمی ہوتی، تو کبھی ہو سکتا تھا، فائدہ والا راستہ دیکھا اللہ نے، بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟
الا ما قد سلف، میں غفور الرحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے آدیش کے دنیا میں جانے سے پہلے تم نے منہ کالا کیا دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ رکھ کر، اور میرا حکم جب پہنچا تم نے توبہ کر لیا اور رشتہ کو ایک کو ہٹا دیا اپنے نکاح سے، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ پچھلا میرے یہاں لکھا جائے گا، ایڈی یہ فائل لے کر 50 سال بعد جانے والی، میں غفور الرحیم ہوں، ان اللہ کان غفور الرحیم۔ یہ سبق پورا ہوا آیت نمبر 23 کا۔ زندہ بسلامت رہے تو پھر کل انشاءاللہ دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے ان احکامات پر پوری زندگی عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشی اور محبت حاصل کرنے والا بنا دیں۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ملک و ملت کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔